السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس حصے میں غالب کی وہ غزلیں اور قصیدے یا قطعے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو کسی وجہ سے دیوان غالب میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس سلسلے کی جو غزل آج ہم نے آپ کے لیے چنی ہے وہ غزل بہت مشہور تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے غالب کے کلام میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ یہ مختصر سی غزل ہے، تو آج ہم اسے آپ کے لیے اسی محفل میں پیش کر کے مکمل کر دیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: اپنا احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں، ہے حیا مانے اظہار کہوں یا نہ کہوں۔ احوال جمع ہے حال کی، دل زار کہتے ہیں خستہ اور خراب دل کو۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے شرم، اور مانے کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ۔ تو مختصر سی اس کی جو تشریح ہو سکتی ہے اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب اپنے دل سے سوال کر رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے تباہ حال دل، تو مجھے یہ بتا کہ عشق میں جو میری کیفیت ہوئی ہے میں اس کا اظہار بیان کروں یا نہ کروں، یعنی اس کا اظہار کروں یا نہ کروں، اور اگر بیان کرتا ہوں تو مجھے شرم منع کرتی ہے، اور بیان نہیں کرتا تو محبوب کے علم میں کوئی بات آتی نہیں، یعنی محبوب کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں انہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تو تنگ آ کر اپنے دل سے کہتے ہیں کہ چونکہ تیری وجہ سے ہی میں اس مشکل میں پڑا ہوں، تو اب تو مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے یا دنیا کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور اگر نہیں کہتا ہوں تو اور زیادہ خراب اور خستہ ہو کر مجھے تنگ کرتا ہے، تو میں ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہا ہوں، چونکہ تو اس کا ذمہ دار ہے تو تو ہی مجھے بتا۔ اگلا شعر ہے اس کا: نہیں کرنے کا میں تقریر ادب سے باہر، میں بھی ہوں واقف اسرار کہوں یا نہ کہوں۔ تقریر کا مطلب یہاں پر بات کرنا ہے، اور ادب سے بات کرنا تقریر ادب۔ واقف کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا کسی چیز کے بارے میں آگاہ ہونا۔ اسرار جمع ہے سر کی۔ اسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی باتیں یا چھپی ہوئی کوئی چیز یا پوشیدہ باتیں۔ اب یہ جو شعر ہے اس میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں بھی آپ کے تمام بھیدوں سے، تمام رازوں سے واقف ہوں۔ اب پھر میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ میری تقریر ادب سے یا ادب کے دائرے سے کبھی باہر نہیں ہوگی، یعنی میں کچھ بھید زبان پر لے آؤں گا تو وہ بھی اسی طرح بیان کروں گا جس طرح کرنے چاہیے۔ یعنی محبوب کو بتلا رہے ہیں کہ میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میں ان عام لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ تو ان عام محبوبوں میں سے ہے کہ جو اپنے محبوب سے ناراض ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں تو اس کی پوشیدہ باتیں ساری دنیا کو بتانے لگتے ہیں یا پھر ان کا ذکر بدتمیزی سے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہوں نہیں، میں چاہتا تو ہوں کہ آپ کے بارے میں بات کروں، آپ کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ بتاؤں سب کو، لیکن میں ایک ادب کے دائرے میں رہ کر بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا ضرور چاہتا ہوں کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں۔ شعر کی کیفیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ مرزا نے یہ پوری غزل ہی ایک سوالیہ انداز میں کہی، اور ان کے ذہن میں اس حوالے سے جو جو مضامین آتے گئے وہ ان کو بیان کرتے گئے۔ اب اس کا جو اگلا شعر ہے اس میں جو خطاب ہے
وہ بظاہر باری تعالیٰ سے یعنی اللہ سے ایک قسم کا خطاب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ شعر ہے کہ شکوہ سمجھو اسے یا کوئی شکایت سمجھو، اپنی ہستی سے ہوں بیزار، کہوں یا نہ کہوں۔ شکوہ اور شکایت ایک ہی چیز ہے، اس لیے آپ ان کو الگ الگ اس کے معنی نہ سمجھیں۔ ہستی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ، بیزار کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم بہت مرتبہ آپ کو بتلا چکے ہیں۔ شعر میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ہستی سے بیزار ہوں، یعنی میں اپنے جینے سے، اپنی زندگی سے، اس دنیا سے میں تنگ آ چکا ہوں، بیزار ہو چکا ہوں۔ اب میں اس کا اظہار کروں یا نہ کروں؟ آپ چاہیں تو اسے شکر سمجھ لیں، چاہیں تو شکایت قرار دے لیں۔ یعنی وہ اپنی ہستی سے بیزار تو ہیں، لیکن اس کا اظہار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہر وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں جینے سے تنگ آ چکا ہوں، اللہ میاں نے میری کوئی مدد نہیں کی، میں بہت پریشان ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اگر ایسی کوئی بات کرتا بھی ہوں اپنی پریشانی میں تو آپ اسے شکر سمجھ لیں، اور پھر تھوڑے سے دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اگر چاہیں تو شکایت بھی سمجھ لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھ دی، لیکن دل میں یہ خوف ضرور ہے کہ اللہ میاں اسے شکوہ سمجھ کر کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ میاں پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ جی میری حالت تو یہ ہے کہ میں اپنی ہستی سے بیزار ہوں، لیکن میں اس کو کہتا نہیں ہوں، اور کہہ بھی دیا تو پھر فرمایا کہ چلیں آپ چاہیں تو اسے شکر سمجھ لیں، چاہیں تو شکایت قرار دے لیں۔ یعنی ایک طرح سے اپنے آپ کو شکایت بھی کر دی اور خوف بھی دل میں ہے۔ تو اللہ میاں سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ دونوں طرح سے سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر انسان کو کیا خدا پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کہنے کا ان کے مقصد یہ ہے کہ آپ اسے جو چاہیں سمجھ لیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا چوتھا شعر ہے، اپنے دل ہی سے میں احوال گرفتاری دل، جب نہ پاؤں کوئی غمخوار، کہوں یا نہ کہوں۔ احوال گرفتاری دل کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا پھنس جانا غم میں یا رنج میں یا دل گرفتہ ہونا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں اپنے دل کے رنج اور غم اور پریشانی کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی غمخوار نہیں ملتا۔ اب دیکھیے آپ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، زندگی میں ہر انسان یقیناً گزرتا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اپنی پریشانی کا حال ہر ایک سے نہیں کہتا، ہر ایک کے سامنے اپنا دل نہیں کھولتا۔ اس کو کوئی دوست ضرورت ہوتا ہے، کوئی ساتھی ضرورت ہوتا ہے، کوئی غمخوار ضرورت ہوتا ہے، کوئی رفیق چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے، کیونکہ آپ کے دل کے حال میں کئی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کسی اجنبی یا اس قسم کے آدمی سے بیان نہیں کر سکتے، جس کے دل میں کسی کی بات کو رکھنے کا حوصلہ نہ ہو، تو وہ غمخوار نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں پریشان تو ہوں، اور پریشانی میں انسان اپنے جی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی چاہتا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اوپر جو گزری ہے وہ میں کسی نہ کسی کو بتاؤں، لیکن مجھے کوئی غمخوار نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ اب بس ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ مجھ پر جو بھی گزرتی ہے وہ میں اپنے دل سے ہی کہہ سن لیا کروں۔ مطلب یہ کہ دل کو ہی اپنا دوست اور اپنا غمخوار قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر گزرتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرے دل میں ہے، کیونکہ میں اپنے دل کو ہی میں نے اپنا رازدار بنا رکھا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ دل کی باتیں دل ہی میں رہ گئیں۔ شعر ہے، دل کے ہاتھوں سے کہ ہے دشمن جانی اپنا، میں ہوں ایک گرفتار میں، ہوں ایک آفت میں گرفتار، کہوں یا نہ کہوں۔ دل کے ہاتھوں سے یعنی دل کی بدولت، دشمن جانی یعنی جانی دشمن، آفت پریشانی،
آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ میرا جانی دشمن ہے اور میں اس کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہوں۔ اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر میں یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ یہ بات پتہ نہیں کہنے کی بھی ہے یا نہیں کہنے کی، کیونکہ اگر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دل میرا جانی دشمن ہو گیا ہے تو لوگ پوچھیں گے کہ کس وجہ سے ہو گیا ہے، تو پھر بتانا پڑے گا کہ اس کا سبب میرا محبوب ہے، اور یوں محبت کا راز دنیا پہ کھل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ میں یہ بات بھی کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ چھٹا شعر دیکھ لیجئے۔ چھٹا شعر ہے، میں تو دیوانہ ہوں اور ایک جہاں ہے غماز، گوش ہیں در پس دیوار، کہوں یا نہ کہوں۔ ایک جہاں کا مطلب دنیا، ساری دنیا۔ غماز کہتے ہیں چغلی لگانے والے کو، چغلی کھانے والے کو، یا چغل خور کہہ لیجئے۔ گوش کہتے ہیں کان کو۔ پس دیوار کا مطلب ہوتا ہے دیوار کے پیچھے۔ پس کہتے ہیں پیچھے کو، جیسے پیش کہتے ہیں آگے کو، تو پس کہتے ہیں پیچھے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جو غالب ہوں، میں تو دیوانہ ہوں، پاگل ہوں، جو کچھ میرے جی میں آتا ہے کہے جاتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ چغل خور ہے، اور یہاں ہر دیوار کے ساتھ کان لگے ہوئے ہیں۔ عجیب مصیبت میں مبتلا ہوں، کچھ کہوں یا نہ کہوں۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاگل پن میں آدمی بات کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ میرے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ میں بکتا رہتا ہوں۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ بڑی چغل خور ہے، شرارتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کر بات کریں اور آپ سمجھیں کہ کسی نے نہیں سنی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو دیوار ہے کمرے کی، اس کے پیچھے کان لگے ہوئے ہیں۔ کان سے بات سنی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کان لگے ہوئے کا مطلب۔ تو کہتے یہ کہ میرے منہ سے اگر غلطی سے بھی دیوانگی میں، پاگل پن میں کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ اگلے دن مشہور ہو جاتی ہے، اور چونکہ میں دیوانہ ہوں، آدمی دیوانہ ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب دیوانگی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہوں یا نہ کہوں۔ آخری شعر ہے، آپ سے وہ میرا احوال نہ پوچھے تو اسد، حسب حال اپنے پھر آشار، کہوں یا نہ کہوں۔ حسب حال کا مطلب ہوتا ہے اپنے حال کے مطابق یا حال کے مطابق۔ اشعار جمع ہے شعر کی، یعنی ایک ہوگا تو شعر کہیں گے اور کئی ہوں گے تو اشعار کہیں گے۔ اور اس میں بھی انہوں نے غالب کی بجائے اپنا تخلص اسد استعمال کیا ہے، جو مرزا غالب شروع میں استعمال کیا کرتے تھے۔ غالب کا تخلص انہوں نے بعد میں اختیار کیا تھا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے اسد، یعنی اپنے کو مخاطب کر رہے ہیں، میرا محبوب آپ سے میرا حال نہ پوچھے تو بتائیے اپنے حسب حال شعر کہوں یا نہ کہوں کہ کسی طرح میرا حال محبوب تک پہنچ جائے۔ آپ کو غالب کا وہ شعر یاد ہوگا کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا ماجرا، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اب مطلب یہ کہتے ہیں کہ جب محبوب کو بات سنانے کا کوئی اور موقع نہ رہے تو پھر میں اس قسم کے اشعار کہتا ہوں کہ میرے دل کی بات محبوب تک پہنچ جائے، کیونکہ محبوب تو کبھی مجھ سے پوچھے گا نہیں یا پوچھے گی نہیں کہ بھائی آپ کس حال میں ہیں۔ تو میرے لیے بس ایک یہی راستہ رہ جاتا ہے محفوظ یا سیو پیسج کہہ لیجئے، کہ میں اپنے حسب حال شعر کہوں تاکہ میرے محبوب کو اس کا علم ہو جائے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ یہ غزل مرزا غالب نے کہتے یہ ہیں، سننے میں ہے کہ یہ 1831 کے لگ بھگ یہ غزل انہوں نے کہی تھی، تو خاصی پرانی غزل ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کے کچھ مشکل الفاظ کے
معنی اور شعروں کی تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔